الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سامعین کرام، ابھی جو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، یہ سورہ کہف کے آخری رکوع کی آیت ہے، 103 104 آیت نمبر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ وہ بہت اہم مسئلہ کیا ہے؟ وہ بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آخرت میں کچھ چیزوں کا مدار ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، بدیاں ہیں۔ ہم اور آپ شروع سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ آخرت میں یا دنیا میں فلاں عمل کا ثواب اتنا ہے، آپ یہ ذکر کریں گے تو اس کا ثواب اتنا ملے گا، یہ نیکی اور اچھائی اور بھلائی کا کام کریں گے تو اس کا ثواب اتنا ملے گا۔ تو یہ نیکیاں ہیں کیا؟ یہ نیکیاں ہوتی کیا ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو بات بتائی ہے وہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ہمیں نیکیاں سمجھنا ہے بس، اس لیے کہ آخرت کا مدار نیکیوں پر ہی ہے۔ آپ دنیا میں یہ سمجھیں کہ جس طرح ہمیں کسی ملک میں جانا ہو، دوسرے ملک میں، تو وہاں ہمارے ملک کا پیسہ نہیں چلتا، ہمارے یہاں روپیہ چلتا ہے، پیسہ چلتا ہے۔ آپ ہندوستان کے علاوہ ملک میں چلے جائیں، وہاں یہ روپیہ آپ کا کام نہیں دے گا۔ سعودی چلے جائیں تو یہ کام نہیں دے گا، کسی دکان پہ جا کر کے آپ 10 روپیہ دیں، اپنے یہاں کا نہیں لے گا، وہ کہے گا کہ اس کو چینج کرا کر کے لاؤ، ایکسچینج کر کے لاؤ، ریال میں تبدیل کر کے لاؤ۔ امریکہ چلے جائیے، وہاں روپیہ نہیں چلے گا، ریال نہیں چلے گا، وہاں ڈالر چلے گا۔ اس طرح دنیا کے بیشتر ممالک میں چونکہ وہاں کی کرنسی چلتی ہے، ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جو یہاں روپیہ پیسہ ہے، یہ وہاں کام نہیں دیتا۔ ایسے ہی نیکی یہ آخرت کی کرنسی سمجھیے۔ جس طرح دنیا میں ہمارے ملک میں ہر معاملہ ہم روپے اور پیسے کے ذریعے حل کرتے ہیں، جو اس قبیل سے ہوتا ہے، اسی طرح آخرت میں جو بھی معاملات ہوں گے
وہ نیکی اور بدی کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔ اسی لیے آپ یہ سمجھیں کہ نیکیاں یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ جس طرح ہم دوسرے ملک میں جانے سے پہلے اس ملک کے اندر کیا کرنسی چلتی ہے اور ہمیں کتنے دن وہاں رہنا ہے، کیا ضرورت ہے، ہم سارا حساب کتاب کر کے اور اس ملک کی کرنسی کو لے کر کے پھر جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے سہولت ہوتی ہے، آسانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں جانے سے پہلے جو آخرت کی کرنسی ہے یعنی نیکی، ہم ان نیکیوں کو حاصل کریں اور خوب حاصل کریں، اتنا حاصل کریں، اتنا کمائیں کہ آخرت میں ہماری کامیابی کے لیے، ہماری کامرانی کے لیے، ہماری فتح و نصرت کے لیے جتنی نیکیوں کی ضرورت پڑے اتنی ہمارے پاس موجود ہو۔ دنیا میں تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نیکیاں مل بھی جاتی، روپیہ پیسہ مل بھی جاتا ہے، لیکن آخرت میں ہم کسی کے سامنے اگر ہاتھ پھیلائیں گے تو قرآن کریم نے کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن انسان اگر ایک نیکی اپنے والدین سے مانگے گا تو والدین اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، والدین اپنے بچوں سے مانگیں گے تو وہ بچے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، بھاگتے پھریں گے، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، دوست اپنے دوست و احباب سے اگر اس طرح کا نیکیوں کا مطالبہ کرتے نظر آئیں گے تو جن سے مطالبہ کرنا چاہے گا وہ دیکھ کر پہلے ہی کلٹی مار لے گا، فرار، راہ فرار اختیار کرے گا، کوئی دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ ایسا دن ہوگا، آخرت ایسا دن۔ تو جس طرح دنیا میں ہم اپنے ملک کا بارڈر کراس کرتے ہوئے ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے، پھر آگے چل کر کے سہولت اور آسانی آتی ہے۔ جو اس کا لحاظ نہیں کرتے، بلا لحاظ کے ویسے ہی چلے گئے، اب وہاں جا کر کے مشقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں سے دنیا سے آخرت میں جاتے ہوئے وہ جو بارڈر ہے، اس بارڈر کو کراس کرنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا، اور ان چیزوں پر گہری نظر رکھنی پڑے گی، تیاری کرنی پڑے گی، تب جا کر کے آگے ہمارے لیے سہولت اور آسانی کا معاملہ ہوگا۔ اور جو اس کو نہیں سمجھیں گے، نہیں تیاری کریں گے تو آگے چل کر کے اس بارڈر کو کراس کرنے کے بعد پھر ان کے لیے مشقت اور دشواری کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں تو ہر چیز، ہر ملک کا ایک بارڈر ہے، لیکن دنیا سے آخرت کا بارڈر وہ ہے موت۔ دنیا سے آخرت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے موت، اسی کے ذریعے انسان آخرت میں پہنچتا ہے۔ الموت جسر یصل الحبیب الی حبیب، کسی عارف کا قول کہ موت ایک پل ہے، پل کے مانند، دریا ہے اس پر پل ہے، ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے، کہ اسی پل پر سوار ہو کر کے انسان ادھر سے ادھر جس طرح جاتا ہے، اسی طرح دنیا سے آخرت میں جانے کے لیے موت ایک ایسا بارڈر ہے جس کو ہر انسان کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ موت کے بعد ایک ابدی اور دائمی زندگی ہے، یہی اسلام کا تصور ہے، یہی شریعت ہے اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت فنا کا نام ہے وہ مسلمان نہیں، وہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم مر گئے تو مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل،
اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کو ختم کر دینا ہے، اب زندگی ختم، آگے معاملہ ختم، وہ غافل ہیں، بیوقوف ہیں۔ ہے یہ شام زندگی، اس زندگی کی یہ شام ہے، لیکن صبح دوام زندگی، اس زندگی کے بعد جو آخرت والی دائمی اور ابدی زندگی آ رہی ہے، اس کی صبح ہے یہ موت، یہ ہے بارڈر۔ لہذا موت کے بعد ہمیں جس کرنسی کی ضرورت ہے اسی کا نام ہے نیکی۔ اسی لیے آپ مختلف احادیث میں مختلف جگہوں پر مختلف مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ پڑھیں، صحابہ کرام کے فرمان کو آپ سنیں پڑھیں، تو جگہ جگہ یہ بات ملتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے والے بنو، زیادہ سے زیادہ ثواب کو کمانے والے بنو، ایسے اعمال کرو جس سے نیکیاں تمہاری بڑھتی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں یہی کام آنے والی ہے، دنیا کی یہ کرنسی ہماری کام آنے والی نہیں۔ اب جو میں نے آیت پڑھی تھی اس آیت کو سمجھیے، اتنی بات سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو عمل کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہیں، بالکل گھاٹے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ خسارہ کیا ہے؟ گھاٹا کیا ہے؟ دنیا میں ہم اور آپ خسارہ اور گھاٹا والا اس کو سمجھتے ہیں جو بالکل کام نہ کرے، ہٹا کٹا مچ-ڈنڈا ہے، طاقت دیا اللہ نے، وقت دیا ہے اس کو، کاہل اتنا ہے کماتا نہیں، خرچہ کیسے چلے گا؟ خسارے والا آدمی۔ خسارے والا ایک آدمی اور بھی ہے جس کو ہم خسارے والا سمجھتے ہیں کہ دن بھر مزدوری کیا، محنت کیا، مہینے بھر محنت اور مزدوری کیا، 6 مہینہ سال بھر کمایا، جا رہا تھا گھر، سارے نوٹ کو، سارے روپے کو، ساری محنت کو لے کر کے، اور راستے میں کسی نے جیب کاٹ دی، راستے میں اس کی محنت والا پیسہ، اس کی مزدوری کوئی لے اڑا۔ خسارے والا وہ بھی سمجھا جاتا ہے، محنت بھی کیا، مشقت بھی اٹھایا، مزدوری بھی کی، اور آخرت میں جب اس کی آسانی ملنے لگی، ہم اپنے کام کو جس چیز کے ذریعے سے حل کرنے والے تھے وہ ذریعہ ہی ختم ہو گیا، اب آگے اس کا خرچہ کیسے چلے گا؟ خسارے والا وہ بھی ہے۔ اس آیت شریفہ میں خسارے والے وہ لوگ بھی ہیں جو بالکل عمل نہیں کرتے دنیا میں رہتے ہوئے، وہ اپنے شب و روز کو، وہ اپنے اوقات کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، کوئی نیکی کا کام، کوئی بھلائی کا کام نہیں کرتے۔ سب سے بڑے خسارے والے وہ بھی کل آخرت میں جب پہنچیں گے تو ہائے ہائے کریں گے، اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھلائی اور اچھائی تو ہے ہی نہیں، سوائے ناکامی کے، اور کیا کر پائیں گے؟ اولئک ھم الخاسرون، وہ بھی ہیں۔ اور ان سے بڑے خسارے والے وہ لوگ ہیں جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا سارا اعمال، جن کی ساری سوچ، جن کا سارا تگ و دو، جن کی ساری بھاگ دوڑ صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک، 24 گھنٹہ جن کا فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی کے ہی ارد گرد گھومتا رہا، اپنی بھی لائف اسٹائل انہوں نے اچھی بنائی،
اپنے بال بچوں کی بھی لائف سٹائل انہوں نے اچھی بنا لی، اور اتنا بنا لیے کہ 7 پشتیں بھی ان کی کچھ نہ کریں تو تب بھی وہ کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کامیابی کا مدار اس کو سمجھا اور اسی کے ارد گرد وہ ساری محنت اور ساری توجہ دیتے رہے، کرتے رہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، آخرت کو بھول کر دنیا کے بارے میں 24 گھنٹہ محنت کرتے رہے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یحسنون، وہ سمجھتے رہے، یحسنون صنعا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ساری کامیابی تو ہمارے ہی لیے ہے۔ ضل سعیہم، وہ ان کا عقارت چلا جائے گا۔ خسارے والے یہ سب سے بڑے، محنت بھی کیا، مزدوری بھی کیا، مشقت بھی اٹھائی، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیا، قربان کر دیے، اور جب نتیجے کی بات آئی آخرت میں تو پتہ چلا کہ کچھ نہیں لے کر کے آئے۔ دنیا میں تو وہ سمجھتے رہے کہ جس طرح دنیا ہماری کامیاب ہے ایسے ہی آخرت میں بھی ہم کامیابی سمجھیں گے، لیکن پتہ ہے چلا کہ آخرت میں خالی ہاتھ پہنچے، کامیابی نہیں ملی ان کو۔ آیت کے اندر اس طرح آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیں تو مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں اللہ رب العزت نے اس طرح نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال اللہ رب العزت نے گنایا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں سے رکیں، ہم ان اعمال کو کریں جو ہماری آنے والی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بنے، ان چیزوں سے ہم رکیں جو ہماری ناکامی کا ذریعہ بنے۔ وہ کیا ہے؟ آپ قرآن کریم اٹھائیں، اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال عقارت جائیں گے۔ دنیا میں آپ چاہے جتنی لمبی لمبی عبادتیں کرتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، صلہ رحمی کرتے رہیں، شرک اگر کسی نے کر لیا سارے اعمال عقارت۔ اور ظاہر بات ہے نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی سے اس طرح توقع کرنا کہ وہ شرک کر لے گا ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ اگر امتیوں میں سے، مسلمانوں میں سے کسی نے شرک کیا تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے رہتے ہوئے اس کی سارے اعمال، ساری نیکیاں، سارا ثواب عقارت ہو جائے گا، آخرت میں اسے ایک پیسہ کچھ نہیں ملے گا، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے نیکیاں عقارت چلی جاتی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ 26واں پارہ آپ سورہ حجرات پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کسی عمل میں، کسی چیز میں، اللہ کے رسول کی حیات میں بھی اور بعد الحیات بھی، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے کبھی آگے مت بڑھ جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کبھی تمہاری آواز اونچی نہیں ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ سب اعمال ہوئے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، اگر شان اقدس میں گستاخی ہوئی لیحبطن اعمالکم، آگے اس کی جزا مذکور ہے، تمہارے سارے اعمال عقارت چلے جائیں گے۔ تم کتنوں خیرات اور اچھائی اور بھلائی کا کام کرتے ہو، شان اقدس میں اگر جس دن گستاخی پیش آ گئی تو زندگی بھر کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے نیکیاں ختم۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ۔ تیسری چیز قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو عملی زندگی ہے، جس مسلمان سے کبھی بھی اس کے دل میں ان احکامات سے، ان اعمال سے اگر کراہت، ناپسندیدگی بھی اس کے دل میں آئی تو اس کے سارے اعمال عقارت ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے۔
تیسرے پارے میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں پر بھلائی کرنے کا تذکرہ ہے، احسان کرنے کا تذکرہ ہے، آگے وہاں پر لکھا ہوا ہے کسی نے اگر احسان کرنے کے بعد بالمن والاذی اس احسان کو جتلا دیا، چاہے احسان کرنے والے کے منہ پہ کہا، اس کو من کہتے ہیں، یا اس کی پیٹھ پیچھے کسی دوسرے سے کہا کہ میں نے فلاں کے اوپر اتنے سارے احسانات کیے ہیں اور وہ ایسا ہے ویسا ہے، پیٹھ پیچھے کہا جو اذی سے تکلیف ہوئی۔ احسان کے بعد احسان کو جتلا دینا، یہ بھی اس نیکی کے اعمال کو، اس کے ثواب کو اکارت کرنے کا ذریعہ ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی بڑے اچھے سے کرنا اور بعد میں اس کی غیبت بھی کرنا اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس طرح بہت سارے اعمال شریعت میں مذکور ہیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد ان نیکیوں کے اعمال ان برائیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان تو سوچ رہا ہے دنیا میں کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، ہماری نیکیاں ہمارے نامہ اعمال کو پر کیے ہوں گی، اور جب ہم آخرت میں جائیں گے، انسان آخرت میں جائے گا تو پتہ چلا کہ نامہ اعمال کا نیکیوں والا حصہ تو بالکل خالی ہے۔ کیوں؟ اس نے اس نیکیوں کے کرنے کے بعد آگے اس نے فلاں برائی اور برے کام بھی کر لیے، جس کی وجہ سے یہ نیکیاں اس کی ختم اور اکارت اور ضائع ہو گئی۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل اور کرنے والے بنیں، لیکن ساتھ ہی ان نیکیوں کو ہم بچانے والے بنیں، حفاظت کر کے آخرت میں لے جانے والے بنیں، تاکہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو، ورنہ آخرت میں ناکامی کا کہیں سامنا نہ کرنا پڑے اگر نیکیاں ہمارے پاس سے ضائع ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔